سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ سو نہیں ہے سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر قلیل۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ جب غزوہ طائف و حنین سے فارغ ہو کر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تو شام سے اطلاعیں آنے لگیں کہ کیسر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہا ہے، اور غسان کا بادشاہ جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھا وہ بھی اس کے ہمراہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہاں انتظار کرنے کے بجائے خود اس کے ملک پر چڑھائی کا عزم فرما لیا اور مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پکی ہوئی کھجوروں کے نظر فریب خوشے لٹک رہے تھے، ٹھنڈا پانی پینے، گھنے سائے میں بیٹھنے اور آرام کرنے کے دن تھے۔ ان حالات میں اتنی طویل مسافت طے کر کے جانا اور ایک منظم اور مسلح لشکر سے نبرد آزما ہونا کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ منافق تو سب کے سب جھوٹے بہانے بنا کر الگ ہو گئے۔ بعض مسلمانوں کو بھی ابتدا میں یہ سفر بہت مشکل نظر آیا۔ اس وقت رب ذوالجلال نے اس پرجلال انداز میں جہاد کی دعوت دی جس سے اہل ایمان کی آنکھیں کھل گئیں، سستی اور کاہلی کافور ہو گئی، اور سب کے سب باستثناء تین سربکف اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کیسر کی افواج قاہرہ کو للکارنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انفرو کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ منتقل ہونا، اور اثاقلتم کا معنی ہے بوجھل ہو جانا۔ اس میں بھی زجر و توبیخ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ راہ جہاد میں تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بوجھ سے لدے ہو اور زمین پر گرا چاہتے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب، اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دعوت جہاد قبول نہ کرنے پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی اگر تم جذبہ سرفروشی سے سرشار ہو کر میدان جہاد میں نہ نکلے تو تمہیں دنیا و آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تمہاری عزت اور دبدبہ خاک میں مل جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ یہی سزا کچھ کم نہ تھی، لیکن اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی سنگین ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے جو تمہیں اپنے دین متین کی خدمت کی سعادت اور اپنے محبوب رسول کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اس سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور کسی اور قوم کو یہ خدمت تفویض کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اے غفلت کی نیند سونے والے مسلمان، اے دعوی ایمان کے باوجود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں احکام خدابندی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی امت، سن رہے ہو اس رب ذوالجلال کا ارشاد، اس کی محکم کتاب کا اٹل فیصلہ۔ اگر اس نے اپنی بارگاہ رضا و قرب سے نکال دیا، اگر اس نے اسلام کی زرتار قبا اتار لی، اگر فراق کی منحوس رات نے اپنا دامن پھیلا دیا، تو پھر کیا کرو گے؟ ہجر کی رات کاٹنے والو، کیا کرو گے اگر سحر نہ ہوئی؟ اے اہل سنت و جماعت کے رہنماؤ، ہماری صفوں کا انتشار کب تک بڑھتا رہے گا؟ شمع توحید و رسالت کے پروانے کب تک مختلف جتھوں میں بٹے رہیں گے؟ اپنے متوسلین اور معتقدین کی اعتماد کی قوت جو تمہیں میسر ہے وہ کب تک بیکار پڑی رہے گی؟ دلوں کے اداس اور سنسان ویرانوں میں کب آرزوؤں کے چراغ روشن کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کریم کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب ایک ہو جاؤ۔ اپنی ذات، اپنے وقار کو ملت کی صفوں میں انتشار کا سبب نہ بننے دو۔ اپنوں کو بیگانہ بنانے کے طریقے چھوڑ دو، بیگانوں کو اپنا بنانے کا سلیقہ اختیار کرو جو آپ کے خواجگان طریقت علیہم رضوان کا اسوہ تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ۔ دین اسلام کی خدمت گزاری تم ہی پر موقوف نہیں، اسلام کا نور تو ہمیشہ فروزاں رہے گا اور اس کا پرچم تا ابد لہراتا رہے گا۔ یہ کام اگر تم نے نہ کیا تو کوئی دوسرا یہ سعادت حاصل کر لے گا، اور تمہیں محروم کر دینے سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔
سورہ توبہ آیت نمبر 40. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ: اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے. آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگوں، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی ہمیشہ سربلند ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 40 کی تفسیر. اس آیت پاک میں ہجرت کا واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ اگر تم اس کے ہمراہ جہاد پر نہ گئے تو جس پروردگار نے اس نازک وقت میں اپنے حبیب کی اعانت فرمائی تھی وہ اب بھی اس کا ناصر اور معین ہے. ہجرت کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ کفار نے اپنی مجلس شورا میں طے کر لیا کہ آج رات تمام قبیلوں کا ایک ایک جوان حضور کریم کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جب آپ باہر نکلنے لگیں تو سب یکبارگی حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں. اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لو اور آج مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو سدھارو. تفسیر حسن عسکری. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا. صبح لوگوں کی امانتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو پہنچا دینا، اور پھر تم بھی مدینے کا قصد کرنا. حضور باہر نکلے تو کفار محاصرہ کیے ہوئے تھے. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر ان پر دم کیا، ان پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور بخیر و عافیت ان کے نرگے سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. ان کو ہمراہ لے کر مکہ سے نکلے اور کوہ سور کے ایک غار میں آ کر قیام فرمایا. اس کا منہ بہت تنگ تھا، صرف لیٹ کر ہی انسان اندر داخل ہو سکتا تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود اندر گئے، غار کو تمام خس و خاشاک سے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور عرض کی کہ حضور اندر قدم رنجا فرمائیں. حضور تشریف لائے، صدیق کے زانو پر سر مبارک رکھا اور استراحت فرما ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخت کی یاوری کا کیا کہنا. بے تاب نگاہیں اور بے قرار دل اپنے محبوب کے روئے زیبا کے مشاہدے میں مستغرق ہے. نہ دل سیر ہوتا ہے اور نہ آنکھیں. وہ حسن سرمدی، وہ جمال حقیقی جس کی دل آویزیوں نے چشم فطرت کو تصویر حیرت بنا دیا تھا، آج صدیق کے آغوش میں جلوہ فرما ہے. اے بخت صدیق کی رفتو، تم پر یہ خاک پریشان قربان اور یہ قلب حزین نثار. اسی سنا میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں سانپ نے ڈس دیا، زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کے پاؤں میں جنبش تک ہوئی ہو. حضور بیدار ہوئے، اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی. پھر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے درد اور تکلیف کافور ہو گئی. اہل مکہ تلاش میں ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے. ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے. جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کفار کی ایک جماعت غار کے منہ پر کھڑی ہے. اپنے محبوب کو یوں خطرے میں گھرا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو یہ ہمیں پا لیں گے. حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو، نبی کی قوت یقین ملاحظہ ہو. یہ ہے توکل علی اللہ کا وہ مقام جو شان رسالت کے شایع ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اطمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت اپنے حبیب مکرم پر نازل فرمائی، اور حضور کے صدقے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس کا ورود ہوا، جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو گئی. حضور 3 دن تک وہاں قیام فرما رہے. حضرت اسماء، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی صاحبزادی آ کر کھانا پہنچا جاتی. آپ کے صاحبزادے ہر روز کی نئی خبریں دے جاتے، اور آپ کا چرواہا عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے آتا اور تازہ دودھ پیش کرتا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کا ہر فرد بلکہ غلام تک اتنے مخلص اور قابل اعتماد تھے کہ کسی نے راز کو افشا نہ کیا،
اور گراں قدر انعام کا لالچ ان کے غلام کے دل کو بھی نہ للچا سکا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جو سازش کی تھی اس طرح ناکام ہوئی، اور اللہ کی بات جو ہمیشہ بلند رہتی ہے اس موقع پر بھی بلند ہو گئی۔ سطور بالا کے مطالعہ کے بعد اس آیت کی تشریح کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ایک طالب حق کے لیے اس آیت کا ہر کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کا آئینہ دار ہے، اور حضور کے یار غار کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا شاہد عادل ہے۔ لیکن ستیہ ناس ہو تعصب اور ہٹ دھرمی کا کہ یہ دل سے خلوص، عقل سے فہم، زبان سے اعتراف حق اور قلم سے اظہار صداقت کی جرت سلب کر لیتی ہے، اور انسان علم و دانش کے بلند بانگ دعووں کے باوجود ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے کہ سننے والے مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بعض شیعہ علماء نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی ایک دردناک مثال ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ ضیاء القرآن کے صفحات ایسے بے معنی مباحث سے پاک رہتے، لیکن محبت اہل بیت کی آڑ میں کسر اسلام کو منہدم کرنے کی جو ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لایا جائے تاکہ سادہ لوح عوام کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر متاع ایمان کو گم نہ کر بیٹھیں۔ واللہ ولی التوفیق۔ بعض شیعہ مصنفین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے جنون میں آیت طیبہ پر اس طرح طبع آزمائی کی ہے کہ دل لرز اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے تم اس آیت طیبہ کو پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ کو سفر ہجرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن تمہارا یہ قول بے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت کی ہوتی تو اسے وجہ شرف کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ تو از خود ساتھ ہو لیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو ساتھ چلنے سے نہیں روکا کہ مبادہ وہ کفار کو مطلع کریں اور اس طرح گرفتار کرا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو انسان ایسی ہی بے سر و پا باتیں کرنے لگتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کا پروگرام بڑی رازداری سے طے پایا۔ جب کفار قبائل کے نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس راز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آگاہ کیا؟ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہوگا اور یا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر حضور نے آگاہ فرمایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کامل اعتماد تھا، ورنہ اپنے دشمن کو ایسے رازوں سے آگاہ کرنا قطعاً قرینِ دانشمندی نہیں۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا تو ماننا پڑے گا کہ آپ کو بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و وفا پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے آگاہ کیا۔ اور اگر ان کو منافق سمجھتے ہوئے العیاذ باللہ آگاہ کیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے اس راز کو افشا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں مبتلا کرنے کا آغاز کر دیا، اور اس لا یعنی بات کو کوئی ایماندار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدیق کا ایمان وہ ایمان ہے جس پر خدا کو، رسول خدا کو اور شیر خدا کو مکمل اعتماد ہے، اس لیے ان کو اس راز سے آگاہ بھی کیا گیا اور شریک سفر ہونے کی سعادت بھی ارزانی فرمائی گئی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی علی میں بذات صدور خدا نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، اگر آج کا بے عمل مسلمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرنے کی جرت کرتا ہے تو وہ اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ خود اس فرقے کے علماء نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی ہے۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین میں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ترجمہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجشنبہ کی رات کو مکہ مکرمہ میں امیر المومنین کو اپنی جگہ پر سونے کا حکم دیا اور خود ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہمراہ لے کر باہر آئے اور اس غار کا قصد فرمایا۔ مصنف حملہ حیدری علامہ بازل نے واقعہ ہجرت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ درج ذیل ہے، شاید ان دوستوں کے لیے سرمہ چشم بصیرت کا کام دے۔ راوی کہتا ہے کہ دین کے سالار اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس مکار قوم کے محاصرے سے باہر نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر ہجرت کی خبر دے دی تھی، اس لیے وہ ساز و سامان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے سفر کرنے کی ندا سنی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حال سے خبردار ہوئے تو اپنے گھر سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئے۔ ان دونوں حوالوں سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہجرت کے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں بھی حکم دیا ہوا تھا کہ وہ بھی اس سفر میں ہم رکاب ہونے کے لیے تیار رہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے محاصرے سے بخیریت نکل کر سیدھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور انہیں ہمراہ لے کر مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسن عسکری کی روایت پیش خدمت ہے، امید ہے آپ کے ارشاد سے اس تعویل باطل کا طلسم ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ تفسیر حسن عسکری میں مروی ہے کہ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، کفار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور یہ پیغام الہی بھی گوش گزار کیا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس پرخطر سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ کیا اب بھی آپ قاضی نور اللہ شوستری کی بات مانیں گے یا 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں گے؟ معترضین کی کج ادائی کے کرشمے اسی پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مان لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے راستے کی صعوبتیں بھی برداشت کی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کی نیت بھی خالص تھی، اور جب تک خلوص نیت نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت میں ہم رکاب ہونا ان کے لیے ہرگز باعث فضیلت نہیں۔ یا سبحان اللہ، اس ندرت فکر کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔ دوپہر کے وقت اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کی دلیل طلب کرے تو اس میں اتنا چنبھا نہیں جتنا ہمارے ان دوستوں کے ارشاد میں ہے۔ وہ شخص جو ایک کامیاب تاجر ہے، جس کے پاس مال و ثروت کی فراوانی ہے، جسے ہر قسم کی عزت و آسائش میسر ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر ایک ایسی ہستی کا ساتھ دیتا ہے جس کو شہید کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں۔ عرب کا بچہ بچہ اس کے خون کا پیاسا ہے، خطرات کے مہیب بادل ہر طرف سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو شخص ان سنگین حالات میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنگت اختیار کرتا ہے، اس کے خلوص نیت پر شک کرنے سے انسان کو شرم آنی چاہیے۔ مزید یہ کہ غار میں 3-4 روز قیام رہتا ہے۔ اس عرصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ہر روز سر شام حاضر ہوتا ہے اور اہل مکہ کے ارادوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ان کی صاحبزادی اسماء ہر روز کھانا لے کر آتی ہیں۔ ان کا غلام عامر بن فہیرہ دن بھر ریوڑ چڑھاتا ہے۔ شام کے وقت اسے ہانکتا ہوا غار کے قریب آ کر ڈیرا جماتا ہے، دودھ دوہتا ہے، اسے گرم کرتا ہے اور خدمت اقدس میں پیش کرتا ہے۔ ابو بکر کا سارا خانوادہ اس جانثاری اور خدمت گزاری کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے جب مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لانے یا شہید کر دینے کے لیے 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب کے کئی تالے آزما شاہ سوار اس انعام کے لالچ میں اپنے سبک رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس علاقے کے چپے چپے کو چھان رہے ہیں۔ ادھر یہ خاندان ہے جس کا صرف ایک فرد نہیں بلکہ تمام افراد، بچے، بچیاں، حتیٰ کہ زر خرید غلام، سب کے دل میں ایک ہی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور ان کا محبوب بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ انسانیت اور اس کی اخلاقی قدروں پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کی حسن نیت پر شک کیا جائے، اور شک کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں راہ حق میں کبھی کانٹا تک چبھنے کی سعادت بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ لغت عرب میں صاحب کا معنی ہے ساتھی، رفیق، ہم نشین۔ اس لفظ میں شرف و فضیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک کافر ایک مومن کا، ایک فاسق ایک پارسا کا ساتھی اور ہم نشین ہو سکتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے۔ یعنی جب اس نے اپنے صاحب ساتھی کو کہا جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ اس آیت میں صاحب کا لفظ ہے اور اس سے مراد کافر ہے۔ سورہ یوسف میں یا صاحب السجن، اے قید خانہ کے 2 ساتھیوں، اور وہ دونوں بھی کافر تھے، بلکہ اہل عرب تو حیوان کو بھی انسان کا صاحب یعنی ساتھی کہہ دیا کرتے۔ اگر ان دوستوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر صرف صاحب کا لفظ ہی نہیں بلکہ بہت سے الفاظ اپنی عظمت و شرف سے محروم ہو جائیں گے۔ ایمان کے لفظ کو ہی لیجئے، اس کا معنی تصدیق کرنا ہے۔ یہ تصدیق اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاغوت و جبت کی بھی آیت ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب ایمان لائے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ اسی طرح ہجرت کا لغوی معنی ہے کسی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا۔ یہ ترک وطن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی دنیاوی فائدے کے لیے بھی، کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور معبودان باطل کی بھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اگر وہ صاحب اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے باعث شرف نہیں تو پھر ایمان، ہجرت، عبادت اور دیگر اسلامی مصطلحات بھی شرف و فضیلت سے بے بہرا ہوں گے، اور کسی کو مومن، مہاجر، عابد کہنے سے اس کی قطعاً عزت افزائی نہیں ہوگی۔ در حقیقت ان الفاظ میں عزت و شرف ان کے لغوی معنوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ہوگا، ہجرت جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، عبادت جب اللہ تعالیٰ کی ہوگی
تو یہ کلمات معزز اور ذیشان ہوں گے۔ اسی طرح صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں، بلکہ جس کا وہ صاحب ہے، یعنی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سدودہ صفات، اسی نسبت نے اس لفظ کو بھی چار چاند لگا دیے ہیں، اور جو صاحب کے لفظ کا مصداق ہے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی وہ رفتیں اور سرفرازیاں بخشی ہیں جن کے سامنے فلک الافلاق کی بلندیاں بھی ادب سے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ازراہ انصاف آپ ہی بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت و میت اور ایک کافر و فاسق کی صحبت و میت یکساں ہے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنگت اور رفاقت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خصوصی شان رکھتی ہے۔ ثانی اثنین کے دو لفظوں میں غور فرمائیے۔ اس قسم کے عدد کا ذکر لغت عرب میں دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ثانی اثنین، ثالث ثلاثہ، رابع اربع وغیرہ، یعنی دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا۔ اس صورت میں پہلا عدد دوسرے عدد کا جزو اور حصہ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ثالث اثنین، رابع ثلاثہ، خامس اربع، یعنی دو کو تین بنانے والا، تین کو چار اور چار کو پانچ بنانے والا۔ اس صورت میں یہ عدد پہلے عدد میں داخل نہیں ہوتا، اب اسے اس میں داخل کیا جا رہا ہے۔ پہلے صرف دو تھے، اس عدد کے اضافے سے اب وہ تین ہو گئے۔ پہلے صرف تین تھے، بعد میں اضافہ ہوا، اب وہ تین چار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ثانی اثنین فرمایا، یعنی پہلے جو دو موجود تھے ان دونوں میں سے دوسرا۔ یہ یگانگت، یہ رفاقت، یہ صحبت خدا شاہد ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حصہ ہے۔ ان کلمات کے مفہوم کو خود زبان رسالت نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد شاید کسی قسم کی ہرزہ سرائی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی فرقے کے ایک فاضل علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، ترجمہ: جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غار میں سے کفار کو دیکھا تو انہیں بڑا اضطراب لاحق ہوا اور اندیشہ پیدا ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جگہ دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ یہ نصیب، اللہ اکبر، اس سے بڑی عزت افزائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہ کرم فرما لا تحزن کے الفاظ سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات و متائن کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور ان کی روش بیداد کی داد دیجیے۔ کہتے ہیں کہ یہ حزن جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا جا رہا ہے، یہ طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہو نہیں سکتا، ورنہ اس سے منع نہ کیا جاتا۔ اللہ اور اس کا رسول نیک کاموں سے نہیں روکا کرتے، لازماً یہ حزن معصیت ہوگا۔ اس آیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاصی اور گناہگار ہونا ثابت ہے، نہ کہ آپ کی فضیلت۔ جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو حزن اور خوف سے روکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف نہ کر، تم ہی سر بلند ہوگے۔ حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا، اے لوط حزن نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو نجات دینے والے ہیں۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے حبیب، کفار کی باتیں آپ کو حزین اور غمگین نہ کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے حبیب، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتیں غمزدہ کر دیتی ہیں۔ کیا ہم ان محققین سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں انبیاء کرام بلکہ سید الانبیاء والرسل علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ خوف اور حزن جس سے انبیاء کو روکا جا رہا ہے، طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی سے نہیں روکتا، اور یہاں خوف و حزن سے روکا جا رہا ہے، لازماً معصیت ہوگا۔ اب فرمائیے، انبیاء کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حزن اور خوف امور طبیعیہ میں سے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے دو چار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دلجوئی لا تخف اور لا تحزن کہہ کر فرماتا ہے۔ نیز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزن و ملال اپنی ذات کے لیے ہرگز نہ تھا۔ اگر انہیں اپنی جان پیاری ہوتی اور اپنا آرام عزیز ہوتا تو وہ اس پرخطر سفر میں سنگت ہی نہ کرتے۔ انہیں اگر کوئی غم تھا یا اگر کوئی حزن تھا، اگر کوئی اندیشہ تھا، تو فقط یہ کہ ان کے ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبادا کوئی گزند پہنچے، ورنہ یہ بزم عالم درہم برہم ہو جائے گی، گلشن ہستی میں خاک اڑنے لگے گی اور اس سے گیتی کا سہاگ لٹ جائے گا۔ ارض و سما کی یہ رونقیں، یہ روشنیاں، یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گی۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گھرا دیکھ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حزن و ملال کی حد نہ رہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میرے یار با وفا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے تو یہ کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معنی کا لفظ بھی غور طلب ہے۔ میت الہی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک میت علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کے ساتھ ہے، جیسے اس آیت میں ہے۔ ترجمہ:
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی 3 آدمی مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے جبکہ وہ ان کا چوتھا نہ ہو، اور نہ 5 مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ وہ ان کا چھٹا نہ ہو، اور نہ استعداد سے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ، وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی مشورہ کر رہے ہوں۔ سورہ نحل آیت 128۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی میت میں کوئی فضیلت نہیں بلکہ اس میں تہدید اور سرزنش ہے۔ خبردار، اگر تم نے نافرمانی کی تو ہماری گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ میت الہی کی دوسری قسم وہ ہے جو متقین اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ اس معیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی دستگیری کرتا رہتا ہے اور اپنے لطف سے ان کو نوازتا رہتا ہے۔ میت الہی کی تیسری قسم وہ ہے جو انبیاء اور رسول کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ ہر میدان میں وہ کامیاب و سرفراز ہوتے ہیں اور کفر و باطل کے سرغنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور ان تمام اقسام سے اعلیٰ و ارفع میت الہی کی وہ قسم ہے جو سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار وفادار کو ان اللہ معنا فرما کر اسی خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر دربار نبوت حضرت حسان سے پوچھا کہ اے حسان، کیا تم نے شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے یار غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا، وسان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل۔ آپ 2 میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل به الرجل۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ حسان کے یہ شعر سن کر حضور ہنس پڑے۔ فرمایا، اے حسان، تم نے سچ کہا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعادت سے بہرہ اندوز کرے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ما اکرمک و ما اجودک و جزاک اللہ عنا و عن سائر المؤمنین یا ابا بکر، ما اوفاک و ما اسعد حظک۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: جہاد کے لیے نکلو ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اپنا نفع نقصان جانتے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ خفاف کا واحد خفیف اور ثقال کا واحد ثقیل ہے۔ ترکیب میں یہ حال ہیں، مطلب یہ ہے کہ خواہ تم کسی حال میں ہو، جب جہاد کا اعلان عام ہو جائے پھر دنیا کا کوئی بندھن، کوئی مجبوری اور کوئی عذر تمہیں میدان جہاد کا رخ کرنے سے باز نہ رکھے۔ روح البیان۔ خواہ تم جوان ہو یا بوڑھے، فقیر ہو یا امیر، سوار ہو یا پیادے، تندرست ہو یا بیمار، تنہا ہو یا عیالدار، ہر حالت میں دعوت جہاد پر لبیک کہتے ہوئے رزمگاہ حق و باطل میں شریک ہو جاؤ۔ اگر دشمن عام حلہ بول دے اور خلیفہ وقت جہاد عام کا اعلان کر دے تو پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جہاد میں شریک ہو، اور اگر دشمن ملک کے کسی ایک حصے پر چڑھائی کر دے تو وہاں کے لوگوں کا فرض ہے کہ خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ترجمہ: اگر ہوتا وہ مال نزدیک یا سفر آسان تو ضرور پیچھے چلتے آپ کے، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت، اور ابھی قسم کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو کیونکہ مسافت بڑی طویل تھی اور دشمن بڑا قوی تھا، اس لیے منافقین اپنی معذوری بیان کر کے
اور قسمیں اٹھا اٹھا کر معذرت خواہی کرنے لگے۔ کانا کا اسم محذوف ہے، تقدیر کلام یوں ہے، یعنی جس چیز کی طرف انہیں بلایا گیا وہ مکان قریب ہوتا یا سفر آسان ہوتا تو پھر یہ ضرور شریک ہوتے۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔